السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، انشاءاللہ آج ہم کتاب محمد رسول اللہ جلد سوئم قصص القرآن سے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعہ کو شروع کریں گے۔ آپ نے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں اس سے پہلے پڑھا ہوگا، اور ان پر آنے والے عذاب اور اس میں جو سائنسی توجیہات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کے بارے میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 2 ویڈیو میں ہم اسے مکمل کر سکیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ارم سام بن نوح کا 5واں بیٹا تھا۔ عاد و سمود دونوں ارم کے پوتے تھے۔ عاد کی اولاد قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ عاد اولیٰ کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود کے ساتھ بچ جانے والے لوگ عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور سامی اقوام کی یہ شاخ اپنے جد اعلیٰ سمود کی مناسبت سے قوم سمود کہلائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا رنگ سرخ و سفید تھا، سڈول جسم اور لمبا قد تھا۔ سر کے بال باریک تھے، بالوں میں بھورا پن نمایاں تھا، بال اوپر کی جانب اٹھے ہوئے رہتے تھے۔ اور وہ یاد کرو جب تم کو سردار کیا عاد کے پیچھے اور ٹھکانہ دیا زمین میں، بناتے ہو نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74۔ سمود کا دارالحکومت حجر تھا، جسے آج کل مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ قوم سمود نہایت طاقتور قوم تھی۔ لوگ طویل عمر تھے، سنگ تراشی کا فن اور تعمیرات کے فن میں ماہر تھے۔ یہ لوگ پہاڑ کاٹ کر نہایت مہارت سے مکانات بناتے تھے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد و ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 14 تک۔ شاہی محل۔ ان کی بنائی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات شام اور حجاز کے درمیان آج بھی موجود ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے ایک ایسا مکان تلاش کیا ہے جسے شاہی محل کہا جا سکتا ہے۔ اس محل میں متعدد کمرے اور ایک بڑا حوض تھا، اور یہ پوری عمارت پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ قدیم کتبات اور تحریروں سے سامی آبادیوں سے متعلق معلومات ملی ہیں۔ ہر آبادی میں 2 بڑی عمارتیں ہوتی تھیں، ایک بیت الحکومہ اور ایک ہیکل۔ آبادی کا حاکم بیت الحکومہ میں رہتا تھا، اور ہیکل آبادی کے کاہن کا مسکن تھا۔ دونوں باہمی شراکت سے آبادی پر حکمرانی کرتے تھے۔ سمود خوشحال قوم تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، معاشی بہتری اور آسودہ حالی کی وجہ سے عیش و عشرت کا ہر سامان انہیں میسر تھا۔ اپنے بڑوں کی طرح یہ لوگ طویل القامت اور لمبی عمر والے تھے۔ جسمانی قوت اور دولت و ثروت میں انہیں شہرت حاصل تھی۔ نعمتوں اور وسائل کی بہتات اور طاقت و قوت کے نشے میں یہ لوگ بدمست ہو گئے تھے۔ اپنے زور بازو پر انہیں ناز تھا، ہر شے کا حصول اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ مادی عوامل پر ان کا انحصار اس قدر زیادہ تھا کہ اگر کسی شے کا ثبوت فراہم نہیں ہوتا تھا تو اس کے وجود سے انکار کر دیتے تھے۔ اس طرز فکر کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک اور نبیوں کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے تھے۔ اپنے لیے معبود تراشتے تھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی سے ان کا یقین اٹھ گیا تھا۔ کفر و الحاد میں قوم جب حق و معرفت کی روشنی سے دور ہو گئی تو ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا اور سمود کی طرف بھیجا۔ ان کا بھائی صالح بولا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا خالق و مالک اس کے سوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ اس زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات پر کاربند افراد کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ دارالحکومت حجر کے ایک طرف انہوں نے عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ عبادت گاہ کے سامنے چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں جن کو تراش کر قوم کے سرداروں نے مکانات بنا رکھے تھے۔
حجر کی آبادی میں باغات بہت تھے، کھیت کھلیان تھے اور کھجوروں کے درخت تھے۔ آبادی کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں یہ صاف و شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ چشمے کے اطراف وسیع ہری بھری چراگاہ تھی۔ آبادی کے دوسری طرف بادشاہ جندہ کا محل تھا جو پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام آبادی سے باہر عبادت گاہ میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ عبادت کے معمولات اور نیک طبیعت کی وجہ سے لوگ ان کی عزت و توقیر کرتے تھے۔ حضرت صالح نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، خدا کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ہرگز مالک و مختار نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، مجھے تخلیق کیا اور تمہیں پیدا کیا۔ اسی نے قوم عاد کے بعد زمین پر تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ پہاڑ کاٹ کر مکانات بناتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر واحد ذات اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ التجائے قبول کرنے والا ہے۔ سرداران قوم، ان کے آباء و اجداد جن خداؤں کو پوجتے تھے حضرت صالح نے انہیں اعلان جھوٹا قرار دے دیا تو ظلمتوں میں گرے ہوئے لوگوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ کچھ نے حق بات کو بالکل رد کر دیا، کسی نے تمسخر اڑایا، کسی نے حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ کچھ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی رمق باقی تھی غور و فکر میں ڈوب گئے۔ قبیلے کے کرتا دھرتا لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تمہاری ہوش مندی، فراست، متانت و سنجیدگی، ذکاوت و پروقار شخصیت سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تمہارے تدبر سے ہمیں فائدہ ہوگا، دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں ہماری شان و شوکت اور بڑھے گی، لیکن ان توقعات کے برخلاف تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تم ہمیں ایسے راستے پر چلنے کو کہتے ہو جس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، کیا میں اللہ کی عطا کردہ بصیرت و ہدایت کے خلاف محض تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں؟ اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا ہے، اس کے بعد اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور لوگوں کا بغض اور عناد حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بڑھتا گیا اور راست بازی کی راہ چھوڑ دینے کے لیے آپ کو تنگ کیا جانے لگا۔ آپ نے سب کچھ برداشت کیا اور گمراہ کن عقائد کو باطل ثابت کرنے کے لیے نصیحت و تبلیغ کا راستہ ترک نہیں کیا۔ اہل باطل آپ کی دعوت حق کے جواب میں کہتے تھے، اے صالح، اگر ہم پسندیدہ طریقے پر نہیں ہیں اور ہمارے معبود باطل ہیں تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغ، سامان آسائش کی فراوانی اور بلند عالی شان محلات کیوں حاصل ہیں؟ تو خود اپنی اور اپنے پیروکاروں کی بدحالی پر غور کر اور ہمیں بتا کہ مقبول لوگ ہم ہیں یا تم یا تمہارے خستہ حال پیروکار۔ آپ علیہ السلام نے گستاخانہ قوم کے گستاخانہ طرز عمل کے جواب میں فرمایا، تم اپنی خوشحالی اور عیش سمانی پر تکبر نہ کرو، وسائل کی یہ فراوانی تمہارے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی ان وسائل کی فراوانی کو ہمیشہ برقرار رکھنا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، جو تمہارا اور کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے تو وہ تمہیں مزید انعامات سے نوازتا رہے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اور ان نعمتوں کے حصول پر مغرور ہو گئے تو یہی وسائل تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ آل سمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ حضرت صالح اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں۔ مال و دولت کے ذخائر پر تسلط کی بنا پر لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے اہل ہم لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اہل باطل کی تحقیر اور تضخید کا نشانہ بنتے تھے۔ یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز اہل بصیرت کو مخاطب کر کے پوچھتے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ جواب میں حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے، بے شک ہم اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات منکرین کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس قدر ادب و احترام ہو کہ وہ اس کی کہی ہوئی بات کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لیں۔
اپنے اقتدار کے لیے وہ انہیں خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عزت و شرف کو ان کے پیروکاروں کی نظروں میں کم تر ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے تھے، ہم ہر اس بات کو رد کرتے ہیں اور ہر اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جو صالح تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ سرداران قوم نے عوام الناس کو بہکانے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے، یہ تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی بات مان لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ شخص تمہیں بتاتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے، حالانکہ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس شخص کی خیالی باتوں سے مرعوب ہو کر اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ باطل پرستوں کا پروپیگنڈا سطحی سوچ رکھنے والے اور ظاہر بین مادیت پرستوں کے لیے قابل ستائش تھا، لیکن وہ لوگ جن کے دل ایمان کے نور سے منور تھے متاثر ہی نہیں ہوئے۔ ارباب اختیار نے جب دیکھا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے ان سے مطالبہ کیا، اگر تم واقعی اپنے پروردگار کے فرستادہ بندے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ کوئی واضح نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہو اور کفر ترک نہ کرو۔ اللہ کی نشانی۔ قوم کے چیدہ چیدہ سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے مطالبے کے عین مطابق نشانی دکھا دو گے تو ہم تمہاری صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ ظاہر پرست سرداروں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ناممکن ہو، اور جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھانے میں ناکام رہیں گے تو حضرت صالح نبوت کے جھوٹے دعوے دار ثابت ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی محدود عقل کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا، سامنے پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر ہو جو اسی وقت بچہ جنے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم برگزیدہ بندے کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ پھٹ گیا اور اس بڑے شگاف میں سے نہایت عظیم الجثہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ اونٹنی نے پہاڑ میں سے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا۔ حق و صداقت کی واضح نشانی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر بہت سے لوگوں نے تاریکی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اصلاح و احوال کی دعوت دی، انہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات یاد کرائے، گزشتہ کیے گئے اعمال کی معافی اور پیغام الہی کے اتباع کا درس دیا اور فتنہ و فساد سے باز رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے بتایا کہ مادی زندگی اور محسوسات کے دائرے سے ماورا اور دنیایں موجود ہیں اور یہ سب کچھ ایک ماورالورا ہستی نے تخلیق کیا ہے۔ اسی نے تمہیں دنیا کی زندگی میں نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ یہ لہلہاتے کھیت، سرسبز و شابہ باغ، خوشنما پھولوں سے مزین زمین کے قطعات، ٹھنڈے بادل، باد و باراں، پتھروں سے پھوٹنے والے کلکل کرتے چشمے، حیات بخش رواں دواں دریا، وسائل کی فراوانی سے تمہارے خوشحالی اور آسودگی کا باعث بننے والے علوم و فنون، یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا ہے کہ تم شکر کے ساتھ اس کا استعمال کرو۔ حق تلفی اور ظلم و ستم کے بجائے امن و آشتی سے سب کو ان نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دو۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے، تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ مت بھولو کہ تمہارے ہر اچھے برے عمل کی پرستش کی جائے گی، مت بھولو کہ تمہارے ہر اچھے برے عمل کی پرستش کی جائے گی۔ اگر تم نے غفلت برتی اور اس تمدنی ترقی کو تفاخر کا ذریعہ بنا دیا تو قانون قدرت تمہارے عالی شان محل اور ہرے بھرے باغات کو کھنڈرات میں تبدیل کر لے گا، اور دنیا و آخرت کے خسارے کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ محترم ویورز، انشاءاللہ اس واقعے کا بقیہ حصہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں لوڈ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس تمام ویڈیوز کو خود بھی سن رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے۔ ان تمام ویڈیوز کو کسی بھی مصروفیات کے وقت ایئر فون لگا کر آپ آڈیو میں سن سکتے ہیں، اور بچوں کا ایک گروپ بنا کر گھر میں بیٹھ کر اسپیکر پر انہیں بھی سنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔